کا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہم سب کے آقا و مولا سردار انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہمارے اسلامی سال کا اسی مہینے یعنی اسی واقعہ ہجرت سے آغاز ہوا۔ اس معنی کر یہ مہینہ ہمارے لیے نہایت ہی احترام کے قابل اور نہایت ہی مبارک مہینہ ہے۔ جب رسول پاک علیہ السلام 40 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے نبوت کا تاج رسول پاک علیہ السلام کے سر پر رکھا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ملا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے۔ جب یہ دعوت اللہ کے رسول علیہ السلام نے شروع فرمائی، اس کے بعد دوسرا حکم ملتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کافروں کو، مشرکوں کو اور پورے انسانیت کو دین کی دعوت، ڈنکے کی چوٹ اور علی الاعلان پہنچائیے۔ جب اس پر کام شروع ہوا، اسلام کی وہ آواز جو اجنبیت کی آواز سے اس کا آغاز ہوا کہ حدیث پاک میں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، کہ اسلام کی آواز قسم کرسی کے عالم میں مکہ کی سنگلاخ وادیوں سے بلند ہوئی اور فاران کی چوٹیوں سے اس آواز نے عروج پکڑا اور اس طرح رسول پاک علیہ السلام کی یہ محنت شروع ہوئی۔ 13 سال مکہ المکرمہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر کوشش اور طرح طرح سے دین اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی، دین اسلام کو پہنچانے کے لیے کوششیں، کاوشیں اور تن من دھن کی بازی لگا دی، اور جو چند ایک جانثار اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک انہوں نے کہی، اور اس لبیک کہنے کے بعد جب ان کے اوپر حالات آئے انہوں نے یہ سارے کے سارے حالات اپنے اوپر برداشت کیے، اور یہاں تک کہ ان کے اوپر جو ہے وہ مصائب کے اور علائق پر اس کے مصائب کے جو ہے پہاڑ توڑ دیے گئے اور طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار کیا گیا اور طرح طرح سے ان کو پریشان کیا گیا۔ ان کو جو ہے مکہ کی گرم گرم ریت کے اوپر گھسیٹا گیا اور مکہ کی جو ہے گرم گرم چٹانوں کے اوپر لے جا کر سینے کے اوپر چٹانیں رکھی گئی، آگ کے انگارے گرم گرم انگاروں کے اوپر لے جا کر ان کو آزمایا گیا کہ یہ کسی طریقے سے یہ احد کا نعرہ چھوڑ کر ہمارے معبودان باطلہ 360 کو بھی اپنا معبود مان لیں اور یہ بتوں کو نہ گرائیں، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ انہوں نے آگ کے انگارے بھی برداشت کیے، انہوں نے جو ہے ریت کے اوپر لیٹنا اور گھسیٹنا بھی برداشت کیا، انہوں نے اپنے گلے کے اندر رسی باندھ کر کھینچتے ہوئے کہ جس طرح ایک مردار کو رسی باندھ کر کھینچا جاتا ہے، اس طرح زندہ انسانیت کو رسی باندھ کر مکے کی گلی کوچوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ یہ سارا کچھ انہوں نے برداشت کیا، اور اس سارے کچھ کے برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحان لینے کے بعد ان کی مدد کا بھی وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
اور ان کی مدد کس طرح کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم ملا کہ یہ جو آپ کے جانثار ہیں کہ جن کے اوپر زمین کی کشادگی کے باوجود بھی جو ہے ان کے اوپر یہ زمین ان مشرکوں نے ان کافروں نے تنگ کر دی ہے، آپ ان کو حکم دیں کہ یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور حبشہ کا جو بادشاہ ہے شاہ نجاشی وہ بڑا رحم دل ہے، وہ ان کو پناہ دے گا۔ ایسا ہی ہوا، چند صحابہ کرام مکہ المکرمہ سے جو ہے ہجرت کر کے حبشہ پہنچتے ہیں، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے موجود تھے۔ یہ صحابہ وہاں پر پہنچتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار جو کہ ابو طالب کے بیٹے تھے، یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں۔ ان کے ساتھ سب سے پہلے 12 لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، اور اس ہجرت کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اب جو ہے حبشہ کے بجائے آپ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ مدینہ کے اندر اسلام کس طرح پھیلا، اس کا ایک میں مختصر سا جو ہے واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے آج ہجرت کے عنوان پر کچھ گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ ہجرت کے حالات کیسے بنے۔ ہجرت ایک تو حبشہ کی طرف ہوئی، ایک تو ہجرت جو ہے مدینہ کی طرف ہوئی، یہ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں۔ ان 2 ہجرتوں کے جو امکانات ہوئے، جو حالات بنے، وہ تو ایک حالات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ دوسرے حالات وہ تھے کہ جب رسول پاک علیہ السلام کے ان جانثاروں کے اوپر، اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر مصائب کو ڈھایا گیا اور طرح طرح سے جو ہے پریشان کیا گیا، طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا، تو اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو ہے چند صحابہ کرام جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے پاس جو ہے دین سیکھا، قرآن کی تعلیم پائی، قرآن سیکھا، قرآن کے احکامات کو سیکھا، ان کے اوپر عمل کیا۔ یہ ایک وقت آیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہے یہ چند ایک صحابہ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کا حکم دیا، جن میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے والے سب سے پہلے آدمی ہیں۔ یہ جب جو ہے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، سردار قریش کے سردار، اور اسی طرح مکہ کے جو دوسرے سردار تھے، انہوں نے آ کر ان کا راستہ روک لیا، کہنے لگے ابو سلمہ کدھر چلے ہو، تم تو جو ہے یہاں پر جو آزمائش اور یہاں پر جو تم جس کلام کو پڑھتے ہو اور جس کلمے کی دعوت لے کر تم جا رہے ہو، اس کلمے کی دعوت ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کلمہ آگے بڑھے، آگے پھیلے۔ تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، ورنہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنا تیر باز بھی ہوں، میں تلوار باز بھی ہوں، اگر تم میرا مقابلہ کرو گے تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اس کلمے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں جان دے سکتا ہوں جب تک میرے ترکش میں تیر موجود ہیں، جب تک میری تلوار کام کرتی رہے گی میں تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں، میرے راستے کے اندر رکاوٹ نہ بنو۔ اس پر کفار مکہ نے رسول پاک علیہ السلام کے اس غلام کو اجازت دے دی کہ آپ تو جا سکتے ہیں، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو ابو سلمہ کے انتقال کے بعد رسول پاک علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ بنی، رسول پاک علیہ السلام کے عقد میں آئی، رسول پاک علیہ السلام کے اس عورت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ تو جا سکتے ہیں، لیکن اس عورت کو اور اس بچے کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، پھر حضرت ابو سلمہ تو چلے گئے، حضرت ام سلمہ کو انہوں نے روک لیا۔ یہ ابو سلمہ مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں، ان کے بعد حضرت مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو حکم ملتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان 2 شخصوں کو، ایک صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مسیب بن
उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों को मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जो है वो भेजा है। और इसलिए भेजा था कि ताकि वहाँ तालीम, वहाँ कुरान की तालीम दी जाए, वहाँ कुरान के अहकाम को सिखाया जाए। इसलिए कि मदीना मुनव्वरा में चंद लोग जो है उस वक्त मुसलमान हो चुके थे। उनका इसरार ये था कि आप हमें किसी ऐसा बंदा हमारे पास भेज दें कि जो हमें कुरान की तालीम दे, जो हमें कुरान के अहकामात को सिखाए, कुरान को अमली जामा भी पहनवाए। इस पर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दो कारियों का एक इंतखाब किया। एक मुसय्यब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, एक जो है हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये वही सहाबी हैं कि जिनके पास कुछ नहीं था। हजरत सुहैब रूमी रोम के रहने वाले हैं, वहां से हिजरत करके वहां रोम को छोड़कर मक्का मुकर्रमा में आए। यहाँ जब इस्लाम की आवाज बुलंद हुई, ये भी इस्लाम के दामन में आ गए और इनके पास कुछ भी नहीं था। इनके जिस्म पर जो कपड़े होते थे वो भी फटे टूटे हुए कपड़े होते थे और इनके ऊपर जो है कुफार ने तरह तरह के मसाइब ढाए थे। लेकिन एक वक्त वो आया कि जब इनको हुक्म मिला कि आप जो है यहाँ से मक्का मुकर्रमा से मदीना की तरफ हिजरत कर दें। रास्ते में पहुंचे तो उबई इब्न खल्फ और उतबा और शैबा, ये तीन शख्स जो है इनको रास्ते में मिल गए। कहने लगे सुहैब रूमी कहाँ चला जा रहा है, जबकि तुम जो है मक्का में आया था तो मक्का में आते वक्त तेरे पास न कोई सामान था, तेरे पास न खाने के लिए खाना था, न पहनने के लिए कपड़े थे। तूने मक्का मुकर्रमा में रहते हुए तिजारत की है। यहाँ हमारे पैसे से तू जो है वो इस हालात में, इन हालात में पहुंच गया कि तेरे पास आज सारा कुछ मौजूद है, फिर तू यहाँ मक्का मुकर्रमा को छोड़कर उस आवाज को लेकर कहाँ जा रहा है। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि देखो, अगर तुम मेरा रास्ता रोकोगे तो तुम जानते हो मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मैं इस बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जिसने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में एक बार पनाह ले ली है, उसका जो है उसका सर तो तन से जुदा हो सकता है, लेकिन वो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हट सकता है। इस पर हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें एक बात कही कि मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा, तुम मुझे मार दो, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलीमा छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। मैं आपको एक नफे का सौदा बताता हूँ। वो नफे का सौदा ये है कि मेरा फला सामान वहां पर है, मेरी इतनी जायदाद वहां पर है, मेरे इतने बागात वहां पर है, तुम जाओ और मेरे बाग को, मेरे सामान को अपने कब्जे में ले लो, उनसे फायदा उठा लो, लेकिन मेरे रास्ते के अंदर आड़ नहीं बनना, मेरे रास्ते को नहीं रोकना। जब हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये पेशकश मक्का मुकर्रमा के काफिरों के सामने, उन मुशरिकों के सामने, उन सरदारान के सामने पेश की, तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े नफे का सौदा है, हम तो इसका माल ले लेंगे। उनको तो असल माल चाहिए था, लेकिन हजरत रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इस वाक़े की खबर मिली तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रबीह सुहैब, उन्हें बड़ा नफे का सौदा किया है, बड़ा नफे का सौदा किया है। और कैसा सौदा? अभी ये बात इधर चल रही है, हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनसे ये पेशकश करते हुए आगे निकले हैं। उधर से हजरत जिब्रील अमीन जो है वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही लेकर नाजिल हुए हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम व अनफुसहुम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से उनका माल भी ले लिया, उनकी जान भी खरीद ली। बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि इस इवज में अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल करेगा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को ये खबर मिली तो हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब जो है इसको हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिब ये पैगाम भिजवाया कि सुहैब रूमी, अल्लाह आपको सलाम कहते हैं, अल्लाह ने आपके इस जो है तिजारत की तारीफ की है।
حضرت سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسیب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ پہنچے ہیں، وہاں پر قرآن کی تعلیم دی ہے، وہاں پر قرآن کی دعوت دی ہے، وہاں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کروایا ہے، وہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ کے احکام کو لوگوں کو بتلایا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے مدینہ المنورہ میں اسلام لے آئے تھے، ادھر اس طرح کے حالات پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا کہ عمر آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ کو چھوڑ کر میں کیسے مدینہ چلا جاؤں، میں نہیں جا سکتا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میں محمد عربی کہہ رہا ہوں، آپ جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، ان کا انداز ایک شاہانہ انداز تھا۔ یہ سب سے پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کی خلاف ورزی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن دل یہ مان نہیں رہا تھا کہ محمد عربی کو اکیلا چھوڑ کر میں مدینہ المنورہ چلا جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا مسئلہ تھا، دوسری طرف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے حکم کا مسئلہ تھا۔ جہاں حکم کا مسئلہ ہے وہ حکم کا مسئلہ زیادہ اولا اور افضل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو یہ حکم دیا۔ حضرت عمر سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے، مسجد حرام میں پہنچے، وہاں 2 رکعت نماز جو ہے نوافل پڑھی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھی ہے۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عتبہ، شیبہ اور ابو جہل اور اس طرح کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہ لوگوں میں مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رسول کا جو ہے مجھے حکم ہے، اور جو کوئی جس کسی کو اپنی اولاد کو یتیم کروانا ہے، جس کو اپنی جو ہے بیویوں کو بیوہ کروانا ہے، وہ اس پہاڑی کے پیچھے آ جائے اور مجھ سے آ کر مقابلہ کر لے۔ تم میرے جانے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ عمر ڈر کی وجہ سے مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ چلا گیا ہے، میرے رب کا حکم ہے اس لیے میں مکہ کو چھوڑ رہا ہوں، میرے رسول کا حکم ہے اس لیے مکہ کو چھوڑ رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں۔ اور تم یاد رکھنا کہ ایک دن ہوگا یہی عمر تمہارے سامنے آئے گا، ہمارے امیر محمد عربی ہوں گے، اور اسی کعبۃ اللہ کے اندر کھڑے ہو کر میں یہ اعلان کروں گا کہ آج کے بعد جو ہے مشرک یہاں پر نہیں آئیں گے۔ یہ اعلان کر کے حضرت عمر جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے نکلے ہیں۔ اس طرح کے حالات جب پیدا ہوئے، کفار اور جو سرداران مکہ تھے انہوں نے سوچا کہ اب ایک ایک کر کے مسلمان جو ہے یہاں سے جا رہے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اب حالات ایسے بن رہے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں سے چلے جائیں گے، اور پھر یہ جس کلام کو پڑھتے ہیں، جو کلام ان کے پاس ہے، جو معجزات اور نشانیاں ان کے پاس ہیں، جہاں یہ جائیں گے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمارے لیے کوئی بڑی مصیبت ہو، اس سے پہلے ہمیں کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تو ابو جہل نے اور عتبہ، شیبہ اور امیہ ابن خلف اور اس طرح کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے تمام سرداران کو ایک خط بھیجا، ایک پیغام بھیجا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ دار الندوہ میں آ جائیں، اور آج جو ہے ایک اہم میٹنگ کرنی ہے، ایک اہم مشورہ کرنا ہے۔ جب یہ بات ہوئی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ان سرداران نے، ان کفار مکہ نے، سب نے اکٹھے ہو کر جو ہے دار الندوہ میں سارے جمع ہو گئے، اور ایک بزرگ کی حیثیت سے، ایک بزرگ کی شکل میں جو ہے شیطان بھی شیخ نجدی کی شکل میں وہاں پر جو ہے تشریف لے آیا، وہاں پر آ گیا، اور جب
رسول پاک علیہ السلام کے خلاف یہ میٹنگ ہوئی تو قرآن نے اس کو بڑے اچھوٹے انداز میں بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب یہ کافر لوگ آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے۔ مشورہ کیا ہوا؟ لِيُثْبِتُوكَ، آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیں، یہاں سے نکال دیں اور دور کہیں لے کر چھوڑ آئیں جہاں سے یہ آواز دوبارہ ہمیں سننے کو نہ ملے۔ یہ مشورے ہو رہے ہیں اور شیخ نجدی جو ہے ان کا ہیڈ مقرر ہوتا ہے، اور اس نے جب کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں بھی کوئی اپنی رائے پیش کروں، تو سب سے پہلے اس نے رائے لینی شروع کی۔ کسی نے رائے دی کہ ان کو قید کر لیا جائے، کسی نے رائے دی کہ قتل کر دیا جائے، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، کسی نے رائے دی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن ساری رائےوں کے اوپر جب ہر رائے پیش ہوتی، یہ شیطان کہتا اگر ایسا کرو گے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کو قید کر لیں تو تم نہیں دیکھتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے جانثار ایسے ہیں کہ یہ وضو کرتے ہیں تو ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں، یہ اپنا لعاب اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو لعاب کو نیچے نہیں گرنے دیتے ہیں۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کو قید کر کے ہم جو ہے وہ امن پالیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تم ان کو جتنی مرضی جو ہے سلاخوں کے پیچھے لے جاؤ، وہاں سے بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام ان کو نکال کر لے آئیں گے۔ یہ کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو بستی سے اور علاقے سے اور ملک سے ملک بدل کر دیا جائے، تو کہنے لگے تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو ملک بدل کر کے ہم امن پالیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ان کا کلام سنتے نہیں ہو کہ جو بھی ان کا کلام سنتا ہے وہ ان کا گرویدہ بن جاتا ہے۔ ان کے کلام کے اندر جادو کا اثر ہے، ان کے کلام کا ایک ایسا اثر ہے کہ جو ان کو سنتا ہے اس کا دل پسیج جاتا ہے، اور یہ آواز اور یہ کلام اور یہ بات جب لوگ سنیں گے تو سارے کے سارے اسلام کے آغوش میں جو ہے وہ سمٹ کر آگے چلے جائیں گے، اور پھر وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ ہمیں جو ہے ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ کہا یہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس طرح قتل کر دیا جائے، تم نہیں جانتے ہو کہ قریش کتنی بڑی طاقت ہے، قریش کتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر ایک آدمی قتل کر دے گا تو اس کو بھی اس کے بدلے میں جو ہے قتل کر دیا جائے گا، اور قریش تو بڑے بہادر ہیں اور جنگجو ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اتنے میں ابو جہل بولا، انہوں نے کہا میرے پاس ایک رائے ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ ہر قبیلہ کا ایک نوجوان، ایک بہادر جو ہے چن لیا جائے، اور اس طرح یکبارگی طور پر جو ہے سارے کے سارے حملہ کریں، اور کفار اور جو ہے قریش اس بات کی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ تمام قبائل کے ساتھ لڑیں اور تمام قبائل سے جو ہے جنگ جیت لیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس پر شیخ نجدی نے کہا ہاں یہ رائے بہت اچھی ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ادھر یہ مشورہ ہو رہا ہے، ادھر اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ تم تو مشورہ کر رہے تھے، وہ کفار ادھر مشورہ کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی مشورہ کر رہا ہے، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے، اللہ بھی جو ہے وہ اچھی تدبیر کر رہا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور پھر کیسی تدبیر کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو حکم مل گیا، حضرت جبریل امین آگے کہ آپ جو ہے ان کو حکم دیجیے کہ یہ مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ چلے جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام کو یہ حکم ملا ہے۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام اس حکم کے ملنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے ہم مدینہ چلے جائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ نے کیا حکم دیا ہے، میں بھی ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے حکم دیا ہے آپ کا ساتھی جو ہے صدیق اکبر ہوں گے۔
تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں تب چھوٹی سی تھی جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے یہ جملے نکل رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پہلی بار دیکھا کہ خوشی کے موقع پر بھی آنسو نکلا کرتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ اتنے میرے مقدر کہ نبوت کے ساتھ میرا سفر ہو اور نبوت جو ہے نبوت کی رکھوالی میں کروں، نبوت کے ساتھ جو ہے میں چلوں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اللہ کے رسول میں نے 2 اونٹنیاں رکھی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اونٹنیاں میں نے صرف اسی لیے رکھی تھی کہ ایک وقت آئے گا ہمیں بھی حکم ملے گا کہ ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں۔ میں نے یہ اونٹنیاں رکھی ہیں، آپ ان کو استعمال کر لیں، آپ ان 2 اونٹنیوں میں سے جس کو چاہتے ہو پسند کر لیجیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹنی تو میں لوں گا لیکن اونٹنی میں ہدیے میں نہیں لوں گا، اونٹنی کی میں قیمت ادا کروں گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹنیوں کی قیمت ادا کی ہے۔ رات کا وقت ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ گھر میں موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا علی جب رات کو ہم یہاں سے نکل جائیں ان مشرکین کا مکہ والوں کے یہ چند امانتیں ہیں میرے پاس اور ان کی امانتیں تھی جو باہر گھیرا لگاتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے نعوذ باللہ، ان کی امانتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ حضرت علی کو حکم دے رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا علی میں جاؤں گا جب ہم رات کو یہاں سے نکلیں گے آپ میرے بستر کے اوپر لیٹ جانا، جب صبح ہوگی یہ کفار اور یہ مشرکین آپ کے پاس آئیں گے ان کو بتا دینا یہ فلاں کی جو ہے امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے۔ یہ ساری امانتیں ادا کر کے جب صبح ہو جائے گی اس کے بعد تم بھی ہجرت کر جانا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ارد گرد گھیرا لگ گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی جو ہے دروازے سے باہر دیکھنے لگے، کیا دیکھتے ہیں کہ باہر چاروں طرف گھیرا لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھاگے ہوئے گے، دوڑے ہوئے گے، پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول باہر تو گھیرا لگا ہوا ہے، تمام قریش جو ہے وہ جو ہے یکمشت ہو کر آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس گھیرے میں جب باہر نکلے ہیں تو روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلے اور وجعلنا من بینہم سدا ومن خلفہم سدا یہ والی آیت پڑھ کر جو ہے اپنے مٹھی کے اوپر پھونکا اور پھونکنے کے بعد یوں جو ہے وہ مٹی پھینک دی۔ روایات میں آتا ہے کہ جتنے کفار اور مشرکین باہر کھڑے تھے سب کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ مٹی پڑ گئی اور وہم لا یبصرون وہ دیکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اتنے مضبوط قلعے کے اندر سے، اتنے مضبوط گھیرے کے اندر سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھیرا توڑ کر باہر نکلے ہیں، شیخ نجدی آیا، وہ جو شیطان تھا اس نے کہا تم کس کو دیکھ رہے ہو، کس کے لیے یہ گھیرا لگایا ہے؟ کہنے لگے محمد عربی کے لیے۔ وہ تو چلے گئے ہیں، وہ کہنے لگے کہاں چلے گئے ہیں؟ اتنا گھیرا لگا ہوا ہے، ابھی یہ گھر میں تھے، کہیں نہیں گئے ہیں، یہ ایسے ہی کسی نے آواز لگا دی ہے، انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے ہیں اور نکل کر جب چلے گئے ہیں، جب صبح ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے گھر کے اندر پتھر پھینکنا شروع کیے۔ جب حضرت علی کو پتھر لگتے تو حضرت علی کیسے آئے، اس طرح کی آواز نکلتی تو سمجھ گئے، کہنے لگے یہ محمد عربی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پتھر لگتے تھے تو اس طرح کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ کیسے رسول تھے کہ جب مشرکین جو ہے پتھر مارتے تو تب بھی ہائے کی آواز نہیں نکلتی تھی۔ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے نکلے ہیں، صبح ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نکل گئے ہیں، غار ثور میں پہنچے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر جو ہے ساتھ میں ہیں، کچھ دیر تک جو ہے اونٹنیوں پر چلے ہیں، وہاں سے جب پیدل
چلنے کی باری آئی، اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ نیچے اترے ہیں، اپنے پاؤں کے پنجوں کے بل چلے ہیں۔ پنجوں کے بل اس لیے چلے کہ اس وقت کھوجی ہوا کرتے تھے، تو پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ بندہ کہاں گیا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاؤں کے نشانات دیکھ کر یہ پیچھا کریں گے اور ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب غار ثور سے تھوڑا دور تھے تو وہاں سے کافی اونچی بلندیوں پر جانا پڑتا ہے، تو اس بلندی پر حضرت صدیق اکبر نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں جو ہے اٹھا کے چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیوں میں پیدل چل رہا ہوں؟ تو کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کے اندر تکلیف ہو اور میرے دل کے اندر چوٹ لگتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر سوار ہوئے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں، وہاں غار ثور کے پاس پہنچ کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو باہر رکھا اور خود اندر گئے، اندر جا کر رسول پاک علیہ السلام کے لیے جگہ بنائی، چند سوراخ تھے ان کو بند کیا۔ پتہ کس سے بند کیا؟ اپنی قمیض اتاری، اپنی پگڑی اتاری، اتار کے اس کو پھاڑا، اس کو چیرا، اور چیرنے کے بعد جہاں جہاں سوراخ تھا وہاں اس قمیض کے، اس پگڑی کے، اس امامے کے جو ہے وہ سوراخ اس کے ذریعے سے بند کیے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو رسول پاک علیہ السلام کو بلایا اللہ کے رسول تشریف لائیں۔ رسول پاک علیہ السلام اندر گئے تو ایک سوراخ بچ گیا تھا، وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جانثار صحابی نے اپنی پاؤں کی ایڑی رکھی۔ رسول پاک علیہ السلام اندر گئے، جب صبح کا وقت قریب ہوا تو دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ قمیص ہے نہ امامہ ہے۔ پوچھا صدیق ابوبکر یہ تیری قمیص کہاں گئی، امامہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ سوراخ تھے ان کو میں نے بند کیا، یہ غار کی صفائی کرنی تھی، میں نے اپنی قمیص اور امامے سے یہ صفائی کی ہے۔ اس پر جب غار ثور میں وہاں آرام کر رہے تھے اتنے میں کفار وہاں پہنچ گئے، تو جب کفار وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول علیہ السلام اور صدیق اکبر اندر سے دیکھ رہے ہیں، کفار بالکل سامنے آ گئے ہیں، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر ڈر گئے، خوف پیدا ہو گیا، رنج ہوا، اپنا رنج نہیں تھا رسول پاک علیہ السلام کا، کہ اللہ نے ذمہ داری میری لگائی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق صدیق ہوگا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب یہ بات دیکھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدیق ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ ڈرے نہ۔ قرآن نے اس کا بڑا اچھی منظر کشی کی ہے، قرآن نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرے گا۔ اور کیسے مدد کی؟ اذ اخرجه الذين كفروا، کہ جب ان کافروں نے جو ہے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا، ثانی اثنین اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب غار میں تم دونوں ہی تھے اور جب تم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ گھبرائیں نہ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ کو رنج کرنے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس واقعے کو مکمل کریں گے۔